أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعدا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کا پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ جسم کا گوشت کا وہ لوتھڑا ٹھیک نہ ہو، خراب ہو، تو جسم پورا خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا جان لو وہ گوشت کا ٹکڑا وہ دل ہے، جان لو وہ گوشت کا ٹکڑا وہ دل ہے۔ دل کے بگڑنے سے انسان بگڑ جاتا ہے اور دل کے بننے سے انسان بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تمہاری صورتوں کی طرف، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تمہاری صورتیں کتنی اچھی ہیں، تم کتنے مالدار ہو، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ جس انسان کا دل جتنا اچھا ہوگا اتنے ہی اچھے اس سے اعمال نکلیں گے، اور جس انسان کا دل جتنا ہی بگڑا ہوا ہوگا اتنے ہی بگڑے ہوئے اعمال اس سے نکلیں گے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھتے، ایک ہی دل رکھا ہے۔ ایک دل اس لیے رکھا کہ یہ دل رحمان کے لیے ہو، اگر دو دل ہوتے، ایک رحمان کے لیے ایک شیطان کے لیے، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے ایک ہی دل رکھا کہ یہ دل میرے لیے رکھو، اور قرآن مجید میں ایک سورت میں یہ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کا وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، ایک چیز کام آئے گی، وہ کیا ہوگی؟ بنا ہوا دل جو لائے گا وہ کام آئے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اپنا دل بنا کر لائے گا، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ دل کل قیامت کے دن کام آئے گا، اس کے علاوہ قیامت کے دن کچھ کام نہ آئے گا۔ انسان کا یہ دل اندھا ہو جاتا ہے، یہ دل اندھا ہو جاتا ہے، جس طرح اندھے کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا، نہ نفع اسے نظر آتا ہے نہ نقصان نظر آتا ہے، اسی طرح بسا اوقات انسان کا یہ دل اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کو وہ ترجیح نہیں دیتا۔ اس کے سامنے گناہ ہوتے ہیں، وہ گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے سر پر جو نہیں رینگتی کہ میں آیا یہ گناہ کر رہا ہوں۔ وہ نمازیں قضا کر رہا ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، لیکن اس کا دل جو ہوتا ہے وہ اندھا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ انسان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، فإنها لا تعمى الأبصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمى القلوب، یہ دل انسان کا اندھا ہو جاتا ہے۔ آنکھیں تو انسان کی ٹھیک ہوتی ہیں، یہ دل ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے اندھے پن کی وجہ سے، جیسا کہ مثال کے طور پر بسا اوقات انسان کی آنکھوں میں موتیا آ جاتا ہے۔ موتیا ایسی بیماری ہے کہ آنکھیں ٹھیک ہے، نظر تو آ رہا ہے، لیکن نظر کے اندر کمزوری آتی ہے، ٹھیک نظر نہیں آتا۔ اسی طرح انسان کے دل پر بھی ایک موتیا آ جاتا ہے، وہ گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ موتیا بڑھتا رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں یہ اچھا کر رہا ہوں یا برا۔ وہ برا بھی کرتا ہے تو اس برے کو وہ اتنا برا نہیں سمجھتا، بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اگر انسان ایک گناہ کرتا ہے
تو اس کے دل پر ایک داغ سیاہ لگا دیا جاتا ہے، وہ داغ پھیلتا رہتا ہے، وہ گناہ کرتا رہتا ہے، وہ داغ پھیلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ بعض دل ایسے ہیں کل حجارہ او اشد قسوہ، کہ جیسا کہ پتھر ہے یا پتھر سے بھی زیادہ وہ سخت ہے کہ پتھر بھی ٹوٹ جائے تو پتھر میں سے پانی نکل سکتا ہے، لیکن جب دل سخت ہو جائے تو اس دل میں سے پھر کچھ نہیں نکلتا، یہ دل پھر اندھا ہو جاتا ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا اس دل کی مثال زمین کی ہے۔ زمین جیسے اگر زمین کو کاشتکاری نہ ملے تو وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس دل کو اگر انسان کاشتکاری نہ دے تو یہ دل بھی انسان کا بنجر ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ میں دلوں کے رازوں کو کھولوں گا، یہ دل کے اندر کیا ہے، آیا میری محبت تھی، آیا دل کے اندر مالک کی محبت تھی، آیا دل کے اندر خالق کی محبت تھی، یا دل کے اندر مخلوق کی محبت تھی۔ کل قیامت کے دن اس دل کے اوپر فیصلے کیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ جان لو اگر تمہارے جسم کے اندر یہ دل ٹھیک ہے تو تمہارا پورا بدن ٹھیک رہے گا، اور اگر تمہارے جسم کے اندر دل ٹھیک نہیں ہے تو تمہارا بدن ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ انہم کانوا قوما عمین، جب یہ دل اندھا ہو جائے یہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو لوگ اندھے ہو جائیں کل قیامت کے دن نحشرہ یوم القیامت اعمی، میں کل قیامت کے دن انہیں اندھا اٹھاؤں گا، وہ کہیں گے قال رب لم حشرتنی اعمی، اے پروردگار ہمیں اندھا کیوں اٹھایا، دنیا میں تو ہماری آنکھیں تھیں، وقد كنت بصیرا، دنیا میں تو ہم دیکھتے تھے۔ اللہ فرمائے گا اس وقت قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، دنیا کے اندر تو نے مجھے بلایا، آج میں تجھے بلا دوں گا، جیسے دنیا میں تو مجھے بلاتا رہا، اس دل پہ توجہ نہ دی، آج بھی میں تجھے بلاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اپنے دل کو دھو لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ اس دل تک تو پانی نہیں پہنچتا، اس دل کو آخر کیسے دھوؤں؟ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اس دل کو اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے اس دل کو دھو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس طرح انسان کے بدن کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اگر غذا نہ ہو تو انسان کو بھوک لگتی ہے، اسی طرح انسان کے اس دل کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ دل سدھرے گا اور تب جا کے یہ دل ٹھیک ہوگا۔ لکل شیء ثقالہ، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، پالش، ہر چیز کو پالش کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کی پالش فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے، دلوں کی پالش وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہم کریں گے اس دل کی پالش ہوتی رہے گی۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل کی طرف توجہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ دل خالی ہے فوراً دل کے اندر وہ وسوسے ڈالتا ہے، جیسا ہی انسان ذکر سے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے وہ شیطان فوراً دل کی طرف توجہ ڈالتا ہے۔ تو آج کے دور کے اندر ذکر بہت ضروری ہے اور ذکر کی کثرت ضروری ہے۔ آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز کے بعد حکم کیا دیا؟ ذکر کرو۔ نماز بھی تو ذکر ہے نا، نماز کے اندر بھی تو ذکر ہم کرتے ہیں، نماز تو اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، پورے نماز میں ذکر ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہاں بھی فرمایا جب نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تراش کرو اور ذکر کرو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وہاں بھی اللہ نے ذکر کا حکم دیا۔ اور حج جیسی عبادت جب حج کر لیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا، لیکن کیا فرمایا
فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، جب تم حج پورا کر لو تب بھی اللہ کا ذکر کرو. تو اللہ نے اپنے ذکر کا ہر جگہ پر حکم دیا ہے کہ میرا ذکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، میرا ذکر سب سے افضل چیز ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو جہاد سے بھی افضل ہے؟ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہے؟ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے؟ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو اللہ کے راستے میں جانیں پیش کرنے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہمیں وہ عمل بتلائیے؟ اور میں ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ تمام عبادتوں سے فرمایا افضل ہے. بلکہ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے بلند درجے پر کون سے لوگ ہوں گے؟ سب سے بڑا درجہ کن لوگوں کو ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نمازی کو، یہ نہیں فرمایا کہ جہاد کرنے والے کو یا سخی کو، بلکہ فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑا درجہ ذکر کرنے والے کو ملے گا. تو ہم ذکر کرتے ہوئے اپنے دلوں کی صفائی کریں. اگر ذکر نہیں کریں گے ہمارے دلوں کے اندر میل آتے رہیں گے اور ہمارے دل یہ میلے ہوتے جائیں گے. شیطان ہمارے دلوں کے اندر وسوسے لاتا رہے گا. یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. اب تو رہے بس قادم آخر ذکر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ. اور ایک شاعر نے کہا روز یاد کرتا ہوں اے اللہ کہ تمہیں بھول جاؤں، اور یہ روز یہ بات بھول جاتا ہوں میں، اور روز یہ بات بھول جاتا ہوں میں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کا ذکر کرنا بھول جاؤں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ہر وقت لا الہ الا اللہ جاری ہوا کرتا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ہر وقت اللہ اکبر کثیرا، اللہ اکبر کبیرا یہ کلمات جاری ہوتے تھے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ہر وقت سبحان اللہ، چونکہ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، فرشتوں کے اندر بھی حیا ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی حیا تھی، اس لیے سبحان اللہ کا کثرت سے ورد کیا کرتے تھے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اکثر اوقات الحمدللہ الحمدللہ کا ورد فرمایا کرتے تھے. تو ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں جتنا کثرت سے ہو سکے. اللہ نے اپنے ذکر کا حکم دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.